السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اشفاق احمد البلاغ چینل کے گفتگو کے اہم پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ وہ معاشرہ جس میں کمزوروں اور ضرورت مندوں کی صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح انداز سے ان کی مدد نہ کی جائے، ان کی کمزوری اور لاچاری کا فائدہ اٹھایا جائے، وہ معاشرہ کبھی اچھا معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کے لیے مائکرو فنانس کا ایک بہترین سسٹم سہولت کے نام سے موجود ہے، ہمارے ملک کے کئی ریاستوں میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سہولت کے ڈیپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر اسامہ خان صاحب موجود ہیں۔ اسامہ خان صاحب، آپ کا البلاغ چینل کے اس گفتگو کے پروگرام میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ سہولت کا لیگل ریکگنیشن کیا ہے؟ جی، سہولت کیسے کوآپریٹیو سوسائٹی کو فارمیشن کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے، اور سہولت کے جو میجر سروسز کیا ہیں؟ تو جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ ہندوستان میں بلا سودی مائکرو فنانس کا جو موومنٹ چل رہا ہے، اس موومنٹ کا فیسیلیٹیشن اور اس کو اسٹیئر جو آرگنائزیشن کر رہی ہے، اس کا نام سہولت مائکرو فنانس سوسائٹی ہے۔ سہولت جو ہے وہ خود مائکرو فنانس کی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، خود مائکرو فنانس پرووائڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ مائکرو فنانس ایکٹیویٹی کرنے والے اداروں کا فارمیشن کرنے والا بیسیکلی ادارہ ہے۔ تو سہولت جو ہے اس کو آپ ایک امبریلا باڈی کہہ سکتے ہیں، ایک سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں، جس کے 4 مینڈیٹ ہیں۔ پہلا مینڈیٹ یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ مائکرو فنانس کی، یعنی جو فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ مائکرو فنانس کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ مالیگم کمیٹی نے اور اس کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا نے مائکرو فنانس پاپولیشن کی کیٹیگری کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی ہاؤس ہولڈ انکم کی بنیاد پر، رورل بیک گراؤنڈ میں بھی اور اربن بیک گراؤنڈ میں بھی۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو موسٹلی انسروڈ ہے اور جس کے پاس فنانشیل ایکسیسیبلٹی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو فنانشیل ایکسیسیبلٹی مہیا کرانا جو کہ آسان طریقوں پر بھی ہو، اور لوگ اس کے ذریعے سے اپنے کنزمپشن کی اور اپنے کاروباری ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ تو ہمارا جو بینیفیشیری ہے تھرو کوآپریٹو، وہ ٹارگیٹڈ بینیفیشیری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے سوشیو اکانومک امپاورمنٹ پہ کام کریں جو انسروڈ پاپولیشن ہے۔ دوسرا جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ کوآپریٹو کا مینڈیٹ ہے۔ اصل میں یہ جو ماڈل پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا ہے اور اب اس نے سگنیفیکنٹ سائز حاصل کر لیا ہے، تو اس ماڈل کا جو سب سے بڑا میرٹ ہے، وہ میرٹ یہ ہے کہ یہ فنڈ جو ہے وہ اپنے ڈپازٹرز سے ڈپازٹ کی شکل میں موبلائز کرتا ہے۔ تو ڈپازٹ کے اپنے کمپلائنسز ہیں، اس کے جو اپنے چیلنجز ہیں، اور اس پہ ایک بڑی بات یہ کہ یہ جو ڈپازٹ موبلائز کرتا ہے، اس ڈپازٹ پہ وہ اپنے ممبرز کو کوئی ریٹرن بھی نہیں دیتا ہے۔ تو ممبرز اس کے وہ ہیں، ایکچولی وہ لوگ ہیں جن کو فنانشیل ایکسیس کی ضرورت ہے، اور فنانشیل ایکسیس کو دونوں معنوں میں دیکھا جانا چاہیے۔ یعنی فنانشیل ایکسیس کے ایسے انسٹیٹیوشن ہو جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ڈپازٹ کو بھی سرو کریں، ان کے اندر تھرفٹ کی عادت پیدا کریں، تاکہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو اس ودراول سے پورا کریں، اور اس کے بعد جو ضرورت آتی ہے، جس کے لیے قرض لینے کی ضرورت ہو، اس کے لیے وہ جو پول اکٹھا ہوا ہے اس میں اس کا جو لونیبل فنڈ ہے، اس سے وہ قرض حاصل کر سکیں۔ تو یہ اس ماڈل کی جو ہے وہ میرٹ ہے، اور یہ کہ ادارہ جو ہے وہ، یعنی جو مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز ہیں کوآپریٹو فارمیٹ میں، وہ اپنے لیے کچھ گورننس کی گائیڈ لائن بھی طے کر سکے۔ تو یہی میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آگے جو کوآپریٹو سوسائٹیز انڈسٹری بنیں گے تو ان کے لیے ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ اور ان کا پروسیجرل کیا فارمیٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ بالکل بالکل۔ تو اصل میں جہاں سے بات ختم ہوئی ہے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو اگلی بات ہے اس کو انشاءاللہ ہم بہت ہی چھوٹے اس میں پورا کر لیں گے، کم وقت میں۔ تو دوسرا مینڈیٹ ہمارا کوآپریٹو ہے۔ تو کوآپریٹو ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ممبرز سے ڈپازٹ موبلائز کیا جا سکتا ہے، اور ممبرز کو قرض دیا جا سکتا ہے، اور ان سے قرض کی ریکوری کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اختیار
کوآپریٹو کا ایکٹ ہمیں دیتا ہے. تو دوسرا مینڈیٹ ہمارا یہ ہے کہ کوآپریٹو کے جتنے جو کمپلائنسز ہیں اس کو پورا کیا جائے. اور میجر کمپلائنس جو ہے, جو میجر مینڈیٹ ہے ہمارا, وہ انٹرسٹ فری ہے. تو انٹرسٹ فری سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کاسٹ فری ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے. اگر کنزمپشن کے لیے کوئی آدمی لے رہا ہے تو انسٹیٹیوشن, ظاہر سی بہت ہی سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ وہ آپریشنز کر رہا ہے, آپریشنز کی ایک کاسٹ ہے. تو دو طرح کے قرض دار ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کنزمپشن کے لیے لیتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنی کاروباری ضرورتوں کے لیے لیتے ہیں. تو جو کاروباری ضرورتوں کے لیے لیتے ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ہیں. مارک اپ فنانسنگ ہے, رینٹل انکم بیسڈ فنانسنگ ہے, پارٹنرشپ بیسڈ فنانسنگ ہے جس کو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ فنانس کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے وہ کاسٹ کو سبسیڈائز کرتا ہے بعض لونز کے, تو بعض کنزمپشن لون اور یہ جو ہے بزنس فنانسنگ کے لون ہے جہاں پہ کوآپریٹو کے ساتھ ممبر جو ہے وہ کچھ پروفٹ کچھ رینٹ شیئر کرتا ہے, اس سے اس کا آپریشنل جو اسٹرکچر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے, اور مائکرو فنانس کی آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو, اور 2008 کا جو کرائسس تھا مائکرو فنانس کا, خاص طور سے جب آپ اس پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ مائکرو فنانس کی ایکٹیویٹی میں جو مینیپولیشن تھا وہ کتنا زیادہ تھا, کیونکہ وہ ایک ایسے نیش کو سرو کر رہا تھا جہاں پہ جو پلیئرز تھے وہ بہت کم تھے, مونوپولی سارٹ آف سچویشن تھی. تو ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم جن کو سرو کر رہے ہیں, اگین ہم جو ہے ایک یونیک پلیئر ہیں اس سیکٹر میں, مگر ہم اس یونیکنیس سے ممبرز کو ایکسپلائٹ نہیں, یعنی جو بینیفیشیری ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے, بلکہ جو سروسز ایکسٹینڈ کی جائیں گی ممبر کو وہ اوپن مارکیٹ فورس میں, اور جو کمپیٹیٹیو پرائسنگ کا جو فریم ورک ہے اس کے اندر سروسز ممبرز کو مہیا کرائی جائیں گی. جہاں تک کوآپریٹو جو دوسرا سوال تھا آپ کا کوآپریٹو فارمیشن سے جس کا تعلق ہے, تو اس پہ ایک براڈ بات میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں 3 طرح کے کوآپریٹو کے ایکٹ ہیں. ایک ملٹی اسٹیٹ ایکٹ ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتا ہے, اس کے ذریعے سے 2 سے زائد اسٹیٹ میں کام کرنے کے لیے کوآپریٹو رجسٹر کی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر تمام جو ہے وہ اسٹیٹ ایکٹس ہیں. اسٹیٹ ایکٹ میں 2 کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری کو لبرل ایکٹ کہتے ہیں جس میں آپ کا سوہاردہ ہے اور میوچولی ایڈیڈ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ہیں, اور اولڈ ایکٹ ہے جس میں 1959 کا اسٹیٹ کوآپریٹو ایکٹ ہے. ان کوآپریٹو ایکٹس کے تحت کوآپریٹو کا جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کا رجسٹریشن کرتا ہے. اب اس کے لیے جو بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ایک پروموٹر گروپ اس علاقے میں بنایا جائے جہاں کوآپریٹو فارم کرنا ہے. اس کا آبجیکٹ یہ ہو کہ وہ جو ڈپرائیوڈ سیکشن آف دی سوسائٹی ہے اس کے سوشیو اکنامک امپاورمنٹ کے لیے ایک ممبر بیس انسٹیٹیوشن قائم کرے گا. یہ جو ہے اپنے ممبرز کو ہی ڈپازٹ کی فیسلٹی اور فنانسنگ کی یا لون کی فیسلٹی جو ہے وہ ممبرز کے درمیان ایکسٹینڈ کی جائے گی. جو اس کی کاسٹ ہوگی وہ ممبرز شیئر کریں گے, اور اس سے جو ارننگ ہوگی, جو پروفٹ ہوگا, وہ ممبرز کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا ڈیویڈنڈ کے طور پہ, اور اگر اس کا کوئی رسک ہے تو وہ بھی ممبر کی ایکویٹی پر آئے گا. یہ بیسک فلسفی, بیسک پرنسپل ہے کوآپریٹو کا. تو یہاں پر ایک ڈسٹنکشن یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ کوآپریٹو کا جو ایکٹ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ دیتا ہے کہ یہ تمام ایکٹیویٹی کوآپریٹو کے ممبر کے ساتھ ہونی چاہیے. تو کوآپریٹو ایک ممبر بیسڈ آرگنائزیشن ہے, تو کسی بھی آدمی کو جو 18 سال کی عمر کا ہو, یعنی بالغ ہو انڈین کانٹریکٹ ایکٹ کے حساب سے, اس کے اوپر کوئی کرمنل کیس نہ ہو, کوئی جو ہے وہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا کیس معاملہ نہ ہو, عقل سے جو ہے وہ بالغ ہو, دیوانہ نہ ہو, جو انڈین کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت ایک ایگریمنٹ میں آنے کے لیے ایک سین پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے, اور اس جگہ کا مقامی باشندہ وہ ہو, تو وہ آدمی ایک نامنل لیٹس سے کہ 100 روپیز اور 500 روپیز دے کر کے وہ سبسکرائب کر کے وہ ممبر بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ تمام ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. وہ ڈپازٹ کے لیے مختلف اکاؤنٹس بھی کھول سکتا ہے, وہ مختلف نیچر میں جو ہے وہ وہاں سے لون بھی اویل کر سکتا ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹی اس کے بعد ہی اوپن ہوتی ہے. میرا ایک یہاں پہ یہ سوال ہے, میں ایک آپ کا ممبر بن گیا, ممبر بننے کے فوری بعد مجھے لون فیسلٹی مل جائے گی؟ اس کے سوال کو ہم وہیں سے لیتے ہیں جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ کوآپریٹو کے ممبر ہی کوآپریٹو میں ڈپازٹ کرتے ہیں. یہ ایک اس کا یونیک ماڈل ہے. اس کا اس جو کوآپریٹوز ہمارے نیٹ ورک کے تھرو بنے ہیں اور کام کر رہے ہیں, یہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنل فنڈنگ یا ایکسٹرنل فنڈنگ پہ بیس نہیں ہے.
تو ایک اسٹرکچر ہے. وہ اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ شروعاتی دنوں میں جو چھوٹے چھوٹے ڈپازیٹرز ہیں ان کو پہلے یہ امپاور کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر سیونگز کی ہیبٹ ڈیولپ ہو, اور 2 مہینہ 3 مہینہ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کی جو سیونگ کی ہیبٹ ہے جب وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور وہ پنکچوئل ہو جاتے ہیں تو پھر اسمال لوننگ جو ہے وہ ان کی شروع کی جاتی ہے. شروع میں جو ہے وہ چھوٹے جو ہے بزنس لون, چھوٹے کنزمپشن لون, پھر جیسے جیسے کوآپریٹو کا سائز بڑھتا جاتا ہے, فنڈ بڑھتا جاتا ہے, ویسے ویسے فنانسنگ کی ایکٹیویٹی بڑھتی جاتی ہے. تو لیٹس سے کہ کوآپریٹو 3 سال پرانی ہو گئی ہے, کوآپریٹو نے ایک سائز اچیو کر لیا ہے. نا آج اگر آپ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کوآپریٹو کا ممبر بن کر کے کوآپریٹو میں لون لینا چاہتا ہوں, تو آبویسلی کوآپریٹو کا کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہو سکتا ہے, یا اس کو کوآپریٹوز فالو کرتی ہیں, کہ ایک آدمی کے سیونگ کے پیٹرن کو, اس کے انکم کے پیٹرن کو, ان چیزوں کو جج کرنے کے لیے سرٹین پیریڈ آف ریلیشن ہونا چاہیے. تو ہم لوگ اپنے کوآپریٹو کو جو مینڈیٹ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ 3 مہینے تک اس آدمی کی صرف سیونگ کی ایکٹیویٹی کو اور وڈراول کی ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کریے, اس کے بزنس ٹرانزیکشن, اس کے بیہیویئرل جو انفارمیشن ہے اس کو جمع کریے, تاکہ جب وہ لون کے لیے اپلیکیشن دینے آئے تو لون کا اپریزل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ہی ساؤنڈ جو ہے وہ آبجیکٹیو انڈیکیٹرز ہوں. اس پہ لون اپرائزل کر کے کہ اس کی جو اماؤنٹ اس نے ڈیمانڈ کیا ہے, وہ جو پرپز بتایا ہے اس کے لیے وہ جسٹیفائبل ہے. دوسرا یہ کہ جو اس کا ڈپازٹ کا پیٹرن ہے, کیا وہ یہ کمپلیمنٹ اس بات کو کرتا ہے کہ جتنے پیریڈ کے لیے وہ مانگ رہا ہے اور یہ انسٹالمنٹس دینے کی بات کر رہا ہے وہ اس انسٹالمنٹ کو پے کر پائے گا. تو یہ سب ایک ہسٹری جب ممبر کی کوآپریٹو کے ساتھ بنتی ہے تو پھر کوآپریٹو جو ہے وہ اس کو جج کر پاتی ہے. تو انیشیلی اس کو ڈپازٹ اور وڈراول کی ایکٹیویٹی سے شروع کرنا ہوتا ہے, اور پھر گریجولی جو ہے وہ لون کی طرف بڑھتا ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ یہ جو لون ہے وہ لون اگینسٹ ڈپازٹ ہے؟ دیکھیے, اصل میں ایک اہم نقطہ ہے جس کو میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. جب ہم اس طرح کے اداروں کا تذکرہ کرتے ہیں, اور خاص طور سے معاشرے میں اور جن لوگوں کے درمیان ہم لوگ جن لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, جب ان کے درمیان اس طرح کے اداروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک مسکنسیپشن پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ادارے قرض دینے والے ادارے ہیں. ہمارا جو اسٹرکچر ہے یا جس کی ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ ہرگز قرض دینے والا ادارہ نہیں ہے. یہ ادارہ جو ہے وہ ممبرز کے سوشیو اکانومک امپاورمنٹ کا ادارہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشیو اکانومک امپاورمنٹ جو ہے وہ صرف قرض دینے سے نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کا 360 ڈگری امپاورمنٹ کرنا ضروری ہے, جس کی شروعات جو ہے اس آدمی کے اندر سیونگ کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا اس کا پہلا پائیدان ہے. پھر اس کو یہ بتانا کہ جو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے آپ مائکرو فائنانس کے واقعات کو پڑھیے, آپ کے محلوں میں, آپ کے گاؤں میں اس طرح کے تمام واقعات ہوں گے کہ 2000 روپے کے قرض کے لیے کسی نے جو ہے وہ کان کا بندہ رکھوایا اور پھر وہ 1 سال انٹرسٹ ہی جمع کیا اور پرنسپل اپنی جگہ انٹیکٹ رہا. ہماری ایڈوکیسی یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ضرورتوں کو, اس 1000-2000 کی ضرورتوں کو اپنی سیونگ سے پورا کریے, اور جب بڑی ضرورت آئے تو پھر جو ہے آپ قرض کے لیے اس ادارے کے پاس, جو آپ کا ادارہ ہے اس کے پاس اپلائی کریے. تو یہ بیسک جو ہے اس کا جو ہے ایڈوکیسی کا فنڈامنٹل ہے کہ اس کا امپاورمنٹ جو ہے وہ 360 ڈگری ہونا چاہیے, اور ہم اپنے اداروں کو ہرگز جو ہے وہ قرض دینے والے ادارے کے طور پہ پروجیکٹ نہیں کرتے, بلکہ ایک کمپریہنسو فائنینشیل سولوشن اور ایک کمپریہنسو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایک اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی اگر انسٹیٹیوٹ انٹرسٹ فری کوآپریٹو سوسائٹی بنانا چاہیں تو اس کے لیے کوئی منیمم نمبر آف ممبرس ریکوائرمنٹ ہے کیا؟ اگر کیا اسٹیٹ ایکٹ میں ہو یا ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹی میں ہو, اس پر تھوڑا ہمیں رہنمائی فرمائیے. جی, تو آپ نے بہتر کیا کہ یہ وضاحت کر دی کہ چونکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ پورے ہندوستان میں دیکھا جائے گا, تو ہم تمام ایکٹ پہ ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں اس سلسلے میں. تو دیکھیے, MSCS ایکٹ میں 2 اسٹیٹ سے ممبر چاہیے ہوتے ہیں, تو ہر اسٹیٹ سے 50 ممبر کوآپریٹو یعنی انیشیل ممبرز, جس کو پروموٹر ممبر کہا جاتا ہے, پروموٹر گروپ کہا جاتا ہے, اس کے لیے 100 ممبرز چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ 2 اسٹیٹ کا وہ رجسٹریشن ہوتا ہے, تو ہر اسٹیٹ سے 50 ممبر, یہ بیسک شرط ہے. اسی طریقے سے آپ کچھ اولڈ ایکٹ کی بات کریں
تو مثال کے طور پہ ہم 2-3 مثالیں لے سکتے ہیں اولڈ ایکٹ کی. تو ہم ایک مثال جو ہے وہ اگر یو پی کی لے لیں تو یو پی میں کوآپریٹو فارمیشن کے لیے وہ 9 ممبر سے بھی ہو سکتی ہے, 11 ممبر سے بھی ہو سکتی ہے, 21 ممبر سے بھی ہو سکتی ہے, اور شیئر کیپٹل کا وہاں پہ جو انیشیل شیئر کیپٹل ہوتا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے. اس کے بالمقابل اگر آپ مہاراشٹرا کی بات کریں, مہاراشٹرا میں بھی اولڈ ایکٹ ہے کوآپریٹو سوسائٹی کا, تو وہاں پہ منیمم 3000 ممبر کی ضرورت ہے اگر آپ کو تعلقہ لیول کوآپریٹو بھی بنانا ہے تو, ود آل KYC, اور منیمم جو ہے 15 لاکھ روپیز انیشیل شیئر کیپٹل موبلائز کرنا ہوتا ہے. کرناٹکا کی بات کریں تو کرناٹکا میں یہ جورسڈکشن جو ہے وہ کوآپریٹو رجسٹرار کے پاس ہے. آپ جب جاتے ہیں تو کوآپریٹو رجسٹرار جو ہے وہ آپ کے لیے بتاتا ہے کہ آپ کو جو ہے اتنا ممبر موبلائز کرنا ہے. کہیں پہ وہ جو ہے 500 ممبرس کہتا ہے, کہیں پہ اور کچھ تعداد بتاتے ہیں, 5 لاکھ روپے کہیں جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں, کہیں کچھ اور رقم وہ اس طرح سے جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو الگ الگ اسٹیٹس میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے ایک پروموٹر گروپ ویسٹ بنگال میں کولکاتہ میٹروپولیٹن کے لیے بنایا ہے. تو وہ جو ہے وہ 11 ممبرس سے اور وہ فائل کر رہا ہے کوآپریٹو کا رجسٹریشن. تو بعض جگہوں پہ اولڈ ایکٹ بھی بہت آسان ہے اور بعض جگہوں پہ اولڈ ایکٹ بہت مشکل بھی ہیں. لبرل ایکٹ جہاں پر ہے وہ تمام ایکٹ عام طور سے آسان شرائط کے ساتھ ہیں. 11 ممبرس کے ساتھ آپ کوآپریٹو جو ہے رجسٹر کرا سکتے ہیں, وہ انیشیل پروموٹر گروپ ہوتا ہے. ناظرین کی تشفی کے لیے, ان کے اطمینان کے لیے, یہ جو کوآپریٹو سوسائٹیز بنیں گے کیا اس کی آڈیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے جو فائنانشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پراپرلی آڈٹ ہو کے وہ کہاں رپورٹ ہوتے ہیں, اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں تو زیادہ وضاحت ہوگی. جیسا کہ پہلے گفتگو میں کہا تھا کہ سہولت نے جو مینڈیٹ طے کیے ہیں اس میں ایک خاص مینڈیٹ جو ہے وہ انٹرسٹ فری کا کمپلائنس ہے, اور ایک دوسرا مینڈیٹ جو بائی ورچو آف لا ملتا ہے وہ جو ہے کوآپریٹو کے کمپلائنسز ہیں. تو کوآپریٹو رجسٹرار جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ کئی ساری دیگر رپورٹس کے ساتھ ساتھ وہ جو فائنانشیل جو اسٹیچوری آڈٹ کی رپورٹ ہوتی ہے وہ رپورٹ بھی کوآپریٹو رجسٹرار کے پاس جمع کرنی ہوتی ہے, جس میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی اس سال کی پروفیٹیبلٹی کیا ہے یا آپ کا لاس کیا ہے, اور کیا آپ نے ڈپازٹ موبلائز کیا تھا, کیا آپ کا NPA ہے, یہ ساری چیزیں ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں. دوسرا جو آڈٹ جو سہولت کراتا ہے وہ آڈٹ جو ہے انٹرسٹ فری آڈٹ ہوتی ہے, جس میں ہم اس بات کو چیک کرتے ہیں کہ انٹرسٹ فری کے لیے جو مینڈیٹ طے کیا گیا ہے, جو اس کے بورڈ نے طے کیا ہے, کوآپریٹو ان کمپلائنسز کو پورا کر رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں کر رہی ہے تو اس میں کریکشن ہوتا ہے, اور اگر کر رہی ہے تو اس کا سرٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے براڈ وہ ہے. لیکن اس میں جو بات میں خاص طور سے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سہولت جو ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو ایک سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشن کے طور پہ پروجیکٹ کرتا ہے اس طرح کی کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز کے لیے, تو سہولت یہ دیکھتا ہے کہ ورلڈ اوور جو فائنانشیل پروڈنس کے جو بینچ مارکس ہیں, جو نارمز ہیں, وہ کیا ہیں. مائکرو فائنانس سیکٹر کے لیے, مین اسٹریم فائنانشیل سیکٹر کے لیے کیا ہیں. تو اس نے جو ماڈل ایڈاپٹ کیا ہے وہ واکو کا ماڈل ایڈاپٹ کیا ہے, جس کو پلس ریشیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سہولت نے جو ہے اس کا کسٹمائزیشن انڈین پرسپیکٹیو میں کیا ہے, جس میں اس نے مائکرو فائنانس کو بھی انٹیگریٹ کیا ہے, اس نے شریعہ یعنی انٹرسٹ فری کمپلائنس کو بھی اس نے انٹیگریٹ کیا, ان تمام پہلوؤں کو انٹیگریٹ کیا ہے. اور پھر سہولت جو ہے وہ کوارٹرلی بیسس پہ اور دین اینول بیسس پہ تمام کوآپریٹوز کی جو سہولت کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں ان کی فائنانشیل رپورٹ کو ان بینچ مارکس پہ اور ریشیوز پہ اسیس کرتا ہے. اور اس اسسمنٹ کے بعد اگر وہ اس میں ڈیویشن ہے یا پرفارمنس میں کوئی کمی ہے تو اس پر پھر وہ کریکشن کراتا ہے, اور کوئی ضروری ٹریننگ اگر اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کوآپریٹو کے اسٹاف کی یا کوآپریٹو کے بورڈ ممبرس کی, تو وہ ان کی ٹریننگ کو کنڈکٹ کرا کر کے اس کریکشن کو امپلیمنٹ کراتا ہے. تو سہولت جو ہے وہ مائکرو فائنانس کے سلسلے میں یا انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کے سلسلے میں ایک بہت ہی کمپریہنسو پکچر رکھتا ہے. اس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ لا آف دا لینڈ جو ہے اس کی پاسداری بھی ہو, جو انٹرسٹ فری کمپلائنسز ہیں ان کی پاسداری بھی ہو, اور جو فائنانشیل پروڈینشیل نارمز ہیں, فائنانشیل پروڈنس کے جو نارمز ہیں ان کی بھی پاسداری ہو. ساتھ ہی ساتھ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ود کورس آف ٹائم
یہ جو کوآپریٹو والنٹری ورک فورس کے ذریعے سے بنی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ جو نالج ہے، جو نالج بیس ہے، اس سے جو ہے اکوپ کرتے چلیں، اور جو ایگزیکیوٹیوز یا جو ورک فورس ان کوآپریٹیوز کے برانچ میں کام کر رہا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ فائنینشیل پریکٹسز کے جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کے ساتھ جو، اور پروفیشنل مینجمنٹ کے جو اسٹینڈرڈس ہیں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اکوپ کر سکے. تو بیسیکلی ایک جو ہے وہ پروفیشنل اور مضبوط گراؤنڈ پہ کھڑے ادارے کا تصور جو ہے وہ سہولت کے سامنے ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ سہولت اس ملک میں کن ریاستوں میں کام کر رہی ہے اور کتنے اس کے انسٹیٹیوٹس ہیں؟ سہولت جو ہے وہ آل انڈیا آرگنائزیشن ہے، ایک نیشنل NGO ہے جو کہ اس موومنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور ابھی جو ہے موجودہ وقت میں 12 اسٹیٹ میں سہولت کے ایفیلیٹڈ کوآپریٹیوز کام کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ملک کے تمام حصوں میں اس طرح کے کوآپریٹیوز کو قائم کیا جائے. ابھی جو 12 ریاستوں میں کام چل رہا ہے، اس میں تقریباً 87 برانچز ہیں، اور آلموسٹ اگر ہم لاسٹ ایئر کی جو آڈیٹڈ رپورٹ ہے اس کو اگر ریفر کریں، چونکہ وہی سب سے زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ ڈیٹا ہے، اور نیا ڈیٹا بھی 31 مارچ کو آئے گا. اور ان دا مین ٹائم جو ڈیٹا اویلیبل ہے ان تمام کو اگر ہم ملا کر کے بتائیں تو تقریباً جو ہے وہ 2 لاکھ سے کچھ زیادہ ممبرس یا بینیفیشری جو ہے وہ ان کوآپریٹیوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. لون بھی جو ہے وہ تقریباً 214 کروڑ روپے کا لون جو ہے وہ تقریباً جو ہے سالانہ تقسیم ہوتا ہے اس کوآپریٹیو سے، اور یہ پیورلی ممبرس کے ڈپازٹ کے ذریعے سے جو فنڈ موبلائز ہوتا ہے اسی سے دیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایکسٹرنل فنڈنگ شامل نہیں ہے. وڈراول کی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور ایون ڈپازٹ بیلنس جو اس وقت کوآپریٹیوز کے پاس ہے، یعنی وڈراول کے بعد جو بچا رہ گیا ہے کوآپریٹیو کے پاس، وہ بھی تقریباً 156 کروڑ سے زیادہ کا ڈپازٹ. تو ایک سگنیفیکنٹ نمبر اور والیوم جو ہے وہ اس موومنٹ نے اچیو کر لیا ہے، اور گریجولی جو ہے وہ موومنٹ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہ سبجیکٹ لوگوں کے لیے انارملی تھا، اب جو ہے لوگ اس ٹرم سے، اس سبجیکٹ سے فیملیئر ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے سامنے ایک نقشہ واضح طور پہ آ گیا ہے کہ یہ ماڈل پریکٹیکل ماڈل ہے، ڈویبل ماڈل ہے. لوگوں کا انٹرسٹ بڑھا ہے، اب لوگ جو ہے وہ خود کوئری کر کے اپنے انٹرسٹ کو ظاہر کر رہے ہیں. وہ ٹرسٹ جو ہے یا وہ انٹرسٹ اسی بنیاد پہ بنا ہے کہ ہم نے ایک سائز حاصل کیا ہے، نمبر حاصل کیا ہے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی امید افزا بات ہے، وہ یہ کہ ہندوستان میں ایک رپورٹ پبلش ہوتی ہے جس کا نام بھارت مائکرو فائنانس رپورٹ ہے. تو یہ نابارڈ اور RBI کا جو SRO ہے سادھن، یہ دونوں مل کے اینولی پبلش کرتے ہیں، جس میں ہندوستان کے جو پورا مائکرو فائنانس کا سیکٹر ہے اس کی ایک کمپریہنسو رپورٹ ہوتی ہے. اور پالیسی میکرز اس رپورٹ کو جو ہے مائکرو فائنانس کی پالیسی ڈرائیو کرنے کے لیے یا اس کے اسٹیٹس کو سمجھنے کے لیے اس رپورٹ کو ریفر کرتے ہیں. سال 2018 میں بھارت مائکرو فائنانس رپورٹ میں سہولت کا یہ ماڈل جو ہے بہت ہی ڈیٹیلنگ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا. اور چونکہ ہم ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں پالیسی میکرز کے ساتھ مختلف ایشوز پہ، وہ ڈپازٹ کے سلسلے میں ہو، ٹیکسیشن کے سلسلے میں ہو، تو ہم نے ایک اسپیس جو ہے وہ جو پالیسی کا انوائرمنٹ ہے ہندوستان کا، اس میں بھی اپنے لیے ایک اسپیس بنایا ہے جہاں پر کہ ہماری باتوں کو اب سنا جاتا ہے. تو یہ ایک امید افزا بات ہے جو آپ کے سامنے ان کے سامنے آنی چاہیے. یہ تھے اسامہ خان صاحب، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر آف سہولت. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل رہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہترین رہنمائی فرمائی. ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی چاہے کہ وہ اپنے مقام پر انٹرسٹ فری کوآپریٹو سوسائٹی کا قیام کرے تو سہولت سے رابطہ کریں. سہولت کا کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. آپ رابطہ کریں اور رہنمائی حاصل کریں.